السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، قرآن کریم کی ہر صورت اپنے اندر ہدایت اور نور کا ایک جہان سموئے ہوئے ہے، لیکن سورہ فاتحہ کو ایک منفرد مقام حاصل ہے۔ یہ قرآن پاک کی پہلی صورت ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر پورے قرآن کا خلاصہ پوشیدہ ہے۔ اسی لیے اسے ام الکتاب یعنی کتاب کی اصل اور بنیاد کہا گیا ہے۔ یہ صرف چند آیت کا مجموعہ نہیں، بلکہ ایک ایسی جامع دعا ہے جو بندے کو اپنے رب سے جوڑ دیتی ہے اور زندگی گزارنے کا مکمل شعور عطا کرتی ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سورہ فاتحہ محض تلاوت کے لیے نہیں اتری، بلکہ یہ بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک زندہ اور بامعنی مکالمہ ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جو اس صورت کو غیر معمولی طاقت عطا کرتی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد، یعنی ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تو دراصل وہ اپنے رب کے سامنے ایک عظیم اعلان کرتا ہے۔ یہ اعلان اس بات کا اظہار ہے کہ اس کی بندگی، محبت اور وفاداری صرف اللہ کے لیے ہے۔ جو شخص اپنے دل میں اللہ کی حاکمیت کو قبول کر لیتا ہے، وہ دنیا کی بہت سی زنجیروں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ پھر نہ وہ دولت کا غلام رہتا ہے، نہ خواہشات کا قیدی بنتا ہے، اور نہ ہی لوگوں کی رائے کا محتاج رہتا ہے۔ یہ آیت انسان کے اندر ایسی آزادی پیدا کرتی ہے جو اسے خوف اور لالچ دونوں سے نجات دیتی ہے۔ اس کے بعد بندہ عرض کرتا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یعنی اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کی اصل قوت اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب وہ اللہ کو اپنا سہارا بنا لیتا ہے۔ یہ آیت دل میں یقین پیدا کرتی ہے کہ حقیقی مددگار صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ انسان اپنی ذات میں کمزور اور محتاج ہے، لیکن اس کا رب ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ جب یہ یقین دل میں راسخ ہو جائے کہ ہر مشکل کی کنجی اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو مایوسی کے اندھیرے چھٹنے لگتے ہیں، خوف کمزور پڑ جاتا ہے اور زندگی میں نئی ہمت اور تازگی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی سورہ فاتحہ کی ایک عظیم روحانی طاقت ہے۔ پھر سورہ فاتحہ کی سب سے اہم دعا سامنے آتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص ہدایت مانگتا رہے وہ کبھی مستقل گمراہی میں نہیں رہ سکتا۔ یہ دعا انسان کو یہ شعور عطا کرتی ہے کہ زندگی کے ہر مرحلے پر اسے اپنے رب کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ انسان اپنی عقل پر بھروسہ کرتے ہوئے غلط فیصلے کر بیٹھتا ہے، خواہشات اسے بھٹکا دیتی ہیں اور دنیا کی چمک دمک اسے دھوکے میں ڈال دیتی ہے۔ لیکن جو بندہ بار بار اپنے رب سے سیدھے راستے کی دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے اور اسے اپنی رحمت کے نور سے راستہ دکھاتا ہے۔ یہی وہ طاقت ہے جو انسان کو صحیح سمت عطا کرتی ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خوبصورت قول ہے کہ ایمان وہ کیفیت ہے جس میں دل کو اللہ کے ساتھ سکون نصیب ہو جائے۔ سورہ فاتحہ کی سب سے بڑی برکتوں میں سے ایک یہ ہے کہ یہ دل کو سکون اور اطمینان عطا کرتی ہے۔ جب کوئی پریشان حال انسان ان مبارک آیات کو دل سے پڑھتا ہے تو اس کی بے چینی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ تنہا نہیں، بلکہ اس کا رب اس کے ساتھ ہے، جو ہر دعا کو سننے والا اور ہر حال کو جاننے والا ہے۔ یہی یقین دل کی گھبراہٹ کو کم کرتا ہے اور انسان کو مایوسی، خوف اور تنہائی کے اندھیروں سے نکال کر امید، اعتماد اور روشنی کی دنیا میں لے آتا ہے۔ اگر سورہ فاتحہ کے پیغام کو سمجھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت انسان کو غلامی سے آزادی، کمزوری سے طاقت، گمراہی سے ہدایت اور بے چینی سے سکون عطا کرتی ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں سورہ فاتحہ دراصل زندگی گزارنے کا ایک مکمل دستور ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ حقیقی بندگی صرف اللہ کے لیے ہے، اصل بھروسہ صرف اللہ پر ہے اور حقیقی کامیابی اس کے راستے پر چلنے میں ہے۔ آئیں آج اپنے دل میں یہ عہد تازہ کریں کہ ہم سورہ فاتحہ کو صرف نماز کی تلاوت تک محدود نہیں رکھیں گے،
بلکہ اس کے پیغام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ جب ہمارے فیصلے، ہماری سوچ اور ہمارا طرز زندگی اس سورت کی تعلیمات کے مطابق ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں بھی سکون، ہدایت اور برکت کے دروازے کھل جائیں گے۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ایسے مزید روحانی اور ایمان افروز باتیں آپ تک مسلسل پہنچتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ فاتحہ کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔